السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں زن مرید پارٹ 4۔ چل اب چلتے ہیں بابے کے پاس۔ تیری ماں اگر تیرے باپ سے شادی نہ کرتی تو آج ناٹک انڈسٹری کی ملکہ ہوتی۔ ماہرہ دبے ہونٹ مسکرانے لگی۔ اماں تمہارا ابھی نہ کوئی جواب نہیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں ماں بیٹی سب کوٹری نما کمرے میں داخل ہو چکی تھی، جہاں اگر بتیوں کی خوشبو سے ماحول مہک رہا تھا، لیمو کے اندر سوئیاں دھسی ہوئی تھی، سامنے تہپائی پر مختلف قسم کی ہڈیاں سجی ہوئی تھی۔ جانے کون سی خرافات کرنے میں وہ بابا مصروف تھا۔ شکیلہ بیگم کو دیکھ کر فل کانفیڈنس کے ساتھ وہ گویا ہوا۔ کیوں باجی، ہو گئی بیٹے بہو کی لڑائی؟ ہاں ہاں بابا جی، ہو گئی، کمال کر دیا آپ نے تو۔ بس اب کچھ ایسا کر دے کہ میری بہو بانجھ بھی ہو جائے اور اسے میرا بیٹا طلاق بھی دے دے۔ شکیلہ بیگم اپنے مطالبات دہرانے لگی۔ تیرا کام ہو گیا ہے باجی، تیری بہو کہیں بہت اونچائی سے گر گئی ہے، اب اسے بچہ نہیں ہو سکے گا اور تیرا بیٹا خود ہی اسے طلاق دے دے گا، وہ کاغذات بنا چکا ہے۔ بابا نے یک کے بعد دیگرے ہوا میں تیر پھینکے۔ شکیلہ بیگم اب مکمل طور پر بابا کی باتوں پر یقین کامل کر چکی تھی۔ کیا سچ میں بابا ایسا ہوا ہے؟ وہ مارے خوشی کے کنفرم کرنے لگی۔ پگلی، بابے کے عمل پر شک نہ کرنا، برباد ہو جائے گی تو، گستاخی نہ کرنا، کہیں کی نہ رہے گی تو۔ وہ بابا اب کچھ ایموشنل اٹیک کرنے لگا تھا۔ نہیں نہیں بابا، بھلا میں کیوں گستاخی کروں گی، بہت مہربانی آپ کی۔ شکیلہ بیگم ہاتھ جوڑنے لگی۔ میرے 15,000 روپے لاؤ، اب تمہارا کام ہو چکا ہے۔ بابا جی اب اصل مدعے پر آئے۔ جی بابا جی، میرے پاس ابھی صرف 7,000 ہے، میں 8,000 آپ کو جلد ہی دے دوں گی، رحم کرے ہم پر، ہم غریب لوگ ہیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی بابا جی۔ شکیلہ بیگم اپنے دوپٹے کے کناروں سے آنکھیں صاف کرنے لگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے 15,000 مجھے ابھی چاہیے، اسی وقت، ورنہ اس کے بدلے کوئی چیز گروی رکھوا دے عورت۔ بابا جی پلان بی لگانے میں کوشاں تھے۔ میں غریب عورت ہوں، گھر میں صرف بیٹا کمانے والا ہے اور کوئی نہیں ہے، میں کچھ نہیں دے سکتی آپ کو، اپنی بیٹی دینی پڑے گی تجھے۔ جب تک 8,000 کا بندوبست نہیں ہو جاتا، تیری جائی میرے قبضے میں ہوگی۔ شکیلہ بیگم کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، ہڑبڑاہٹ کے مارے ان کا سانس پھولنے لگا۔ وہ اس طرح اپنی جوان بچی کو کیسے؟ آگے تو سوچ بھی کام نہ کرتی تھی۔ ماہرہ پھٹی کی پھٹی نگاہوں سے کبھی بابا کو تاڑتی تو کبھی اپنی اماں کو۔ حاشر خوشگوار موڈ میں اب گھر پر آ چکا تھا۔ گھر میں سناٹا تھا۔ اماں اور ماہرہ کی غیر حاضری پر وہ حیران تھا کہ بغیر بتائے کہاں چلی گئی۔ نائلہ کی وہ کمی محسوس کر رہا تھا، آخر اسے نائلہ کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ واٹس ایپ آن کر کے نائلہ کا لاسٹ سین چیک کرنے لگا۔ دوسری جانب مس عشاء کے لان میں براجمان نائلہ سوچوں کے دریا میں غرق اب اپنا واٹس ایپ کھولے حاشر کی پروفائل کھولنے لگی جو آن لائن آ رہا تھا۔ وہ ٹائپ کر رہی تھی کہ سامنے سے بھی ٹائپنگ لکھا آیا۔ وہ چونک گئی، لیکن اس نے سوری ٹائپ کر کے جو ہی بھیجا، سامنے سے بھی سوری لکھا ہوا اسی وقت موصول ہوا۔ وہ مسکرا دی۔ حاشر نے ہنسنے والا ایموجی بھیجا۔ وہ واقعی حیران تھا کہ نائلہ کو اتنی جلدی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، جو کہ حیران کن بات تھی۔ حاشر اب مزید ٹائپ کرنے لگا۔ جس طرح گئی تھی ویسے ہی واپس آ جاؤ، آئی ایم مسنگ یو۔ نائلہ نے بغیر کوئی بحث کیے جواب دیا، کمنگ بیبی، اوپن دی ڈور پلیز۔ حاشر کو لگا شاید وہ مذاق کر رہی ہے۔ وہ اب آف لائن ہو چکی تھی۔ حاشر آنکھیں موندے اب لیٹ چکا تھا۔ نائلہ فوری اپنے گھر پہنچی۔ مس عشاء جب باہر آئی تو نائلہ نہیں تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ لگتا ہے بات سمجھ آ گئی۔ مزمل صاحب بھی اب گھر پہنچنے والے تھے۔ نائلہ دوڑتے ہوئے اپنے گھر پہنچی اور سامان پیک کرنے لگی۔ پیچھے سے امی کی آواز پر وہ چونکی، جو اب کچھ تیز آواز میں گویا ہوئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو اب؟ اتنی عزت کے بعد دوبارہ جا رہی ہو کیا؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ماموں سے بات ہو گئی ہے، اب پولیس بھیجیں گے ان کے گھر، حاشر کو 2 ڈنڈے لگیں گے تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ نہیں امی، اس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اپنی جنگ اب خود لڑنی ہے، میں خود لگاؤں گی حاشر کو ڈنڈے، آپ فکر نہیں کریں، میں سنبھال لوں گی۔ وہ امی کو انہی کے سٹائل میں ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کل چلی جانا، اتنی بھی کیا جلدی ہے کہ آج ہی جانا ہے؟ نہیں امی، بہت دیر ہو جائے گی پھر، مجھے ابھی جانا ہے، وہ چھوٹے بچوں کی طرح ضد کرنے لگی۔ اچھا، عجیب پاگل لڑکی ہو تم، ڈٹ کر مقابلہ کرنا، اگر ضرورت پڑے تو مجھے بلا لینا، ٹھیک ہے؟
فرزانہ بیگم نے ابھی اپنی ساری زندگی ساس اور شوہر سے لڑائی کر کے ہی گزاری تھی، اور اب وہ وہی چیز نائلہ کے ڈیٹا میں بھی فیڈ کرتی تھی۔ لیکن نائلہ اب سمجھ چکی تھی۔ جی امی، فکر ہی نہ کریں، میں بھی آپ کی بیٹی ہوں، ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ شاباش بیٹا شاباش، مجھے فخر ہے تم پر۔ وہ دست شفقت نائلہ کے سر پر پھیرنے لگی۔ اچھا، یہ نرگس کا بھائی ہے، وہ نہ رکشہ چلاتا ہے، روکو اسے، میں کہتی ہوں تمہیں چھوڑ دے گا۔ نرگس احسن ہے کیا گھر میں؟ فرزانہ صاحبہ اب اپنے پڑوس والے گھر میں صدا دینے لگی تھی، اور نائلہ کا کلیجہ نرگس کے نام پر اب کٹنے لگا تھا۔ ایک تو یہ نرگس منحوس پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں آ گئی۔ وہ اپنے ذہن کے دریچوں پر اٹھتے ہوئے خیالات کو اب جھٹکنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد نائلہ احسن کے ہمراہ اپنی بلڈنگ کے دروازے پر پہنچ چکی تھی۔ وہ اب زینے چڑھ رہی تھی۔ پینسل ہیل کی آواز سیڑھیوں پر ایک شور سا بلند کر رہی تھی، ٹک ٹک ٹک۔ وہ دوسرے فلور پر پہنچ کر اب زور سے دروازے بجانے لگی تھی۔ حاشر نیند سے بیدار ہوا۔ ارے یار، یہ امی بھی نہ چابی نہیں لے گئی۔ وہ آنکھیں ملتے جمائی روکتے دروازہ کھولنے لگا، اور وہیں منجمد ٹھہر سا گیا۔ سامنے کھڑی نائلہ اب اسے خشمگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کبھی دیکھا نہیں ہے کیا؟ جگہ دے رہے ہیں یا میں دوبارہ چلی جاؤں؟ نائلہ گویا ہوئی۔ حاشر لب بھیجے مسکرانے لگا۔ ارے آئے نا مس شیور، گھر میں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ امی اور مائرہ کہاں ہے؟ نائلہ سوال کرنے لگی۔ کیوں، تمہیں یاد آ رہی ہے ان کی؟ جی، آج دوپہر سے کسی سے لڑائی نہیں ہوئی تو سوچا کہ گھر چلی جاؤں، کھانا بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ نائلہ بھی حاشر کو تیڑے جواب دینے لگی۔ چائے بنا دو گی؟ حاشر بات بدلتے ہوئے گویا ہوا۔ جو حکم میرے آقا، کیوں نہیں؟ نائلہ نے شاید شادی کے بعد پہلی دفعہ یہ جملہ کہا تھا۔ حاشر حیران کن جذبات کے ساتھ اپنی سماعتوں پر یقین کر کے صوفے پر براجمان ہو گیا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ کہیں عامل بابا کا عمل الٹا تو نہیں ہو گیا تھا؟ زندگی میں اچھے پل بھی بہت کم آتے ہیں، وہ نہ وہ لمحے بھی تتلیوں کی طرح ہوتے ہیں جو جلدی سے آ کر اڑ جاتے ہیں، جبکہ غم پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں، جہاں آتے ہیں وہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ وہاں شکیلہ بیگم کا میلوڈی ڈرامہ اب فیل ہو چکا تھا۔ ایسا نہ کرو بابا، شکیلہ بیگم بلکتی ہے، لیکن وہ ڈھونگی بابا ان کی ایک نہیں سنتا۔ اس کا وجود حرص و ہوس سے چور تھا، لیکن اب کچھ اور ہی ہونے والا تھا۔ اچانک سے کوٹری کا دروازہ زور زور سے بجایا گیا۔ بابا کی چھٹی حس نے اسے مطلع کیا کہ پولیس کا چھاپا پڑا ہے۔ ایک نیوز چینل کی ٹیم پولیس کے ہمراہ اب عامل جنید صاحب کی کوٹری کے باہر کھڑی تھی، اور وہ ڈرپوک بابا پچھلے دروازے سے بھاگنے کی صحیح کرنے لگا، لیکن پولیس نے چاروں طرف سے کوٹری کو اعتراف میں لے لیا۔ اب یا تو آسمان اگل جائے یا تو زمین نگل جائے، یہی واحد پناہ کا راستہ تھا۔ بابا پسینے سے شرابور اپنے وجود میں کپکپاہٹ لیے اب سامنے کھڑی پولیس کو دیکھ رہا تھا، جو کوٹھی کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو چکی تھی۔ ساتھ ہی نیوز چینل کی ٹیم بھی اندر گھس آئی تھی۔ پولیس بابا کو ہتکڑیاں لگا چکی تھی، جو اپنے جھوٹے علم کے باعث لوگوں کو لوٹ رہا تھا۔ شکیلہ بیگم نے کچھ سکون کا سانس لیا کہ شکر ہے پولیس آ گئی، اب ان کی جان بچ گئی، لیکن کون بتائے کہ مصیبت پوچھ کر تھوڑی آتی ہے۔ لیڈیز پولیس آفیسر نے شکیلہ بیگم اور مائرہ کو بھی ہتھکنڈے پہنا دیے۔ وہ بابا چیخ کر مخاطب ہوا۔ ان دونوں کو بھی گرفتار کرو، یہ بھی میرے ساتھ اس کام میں شریک ہے۔ یہ تو اپنے بیٹے کو طلاق ہو جائے اس سلسلے میں عمل کر رہی تھی۔ ارے نہیں، یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، شکیلہ بیگم بلکنے لگی۔ چپ کرو اماں، اب سچ اور جھوٹ کا فیصلہ تھانے چل کر ہی ہوگا، پولیس آفیسر گویا ہوئی۔ نیوز کاسٹر اب اپنا مائک لیے اپنی نیوز شروع کر چکی تھی۔ جی ناظرین، تو آج ہماری ٹیم ڈھونگی نکلی عامل بابا اور ان کے ساتھ کام کرنے والوں کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ بابا کا کہنا ہے کہ یہ اماں بھی اس ٹیم کا ایک حصہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ کیمرہ شکیلہ بیگم کی جانب موڑتی ہے۔ ارے نہیں، میں تو کچھ نہیں جانتی، میں تو اپنا علاج کروانے اس کے پاس آئی تھی۔ ہائے، مجھے کیا پتا تھا کہ قسمت ایسے دن بھی دکھائے گی۔ شکیلہ بیگم اب اپنے دکھڑے ریکارڈ کروانے لگی تھی۔ اب شکیلہ بیگم، مائرہ اور وہ ڈھونگی بابا پولیس والوں کے ہمراہ موبائل میں سوار کراچی کی سڑکوں کو عبور کر رہے تھے۔ روشنیوں کے شہر میں ٹریفک اپنے عروج پر تھا۔ مائرہ خوبصورتی سے مزین سڑکوں کے حسن میں محو ہو چکی تھی۔ شکیلہ بیگم ندامت کے آنسو بہا رہی تھی۔
رات کے 8 بج چکے تھے۔ حاشر چائے پینے کے بعد اب کچھ پریشانی کا شکار تھا کہ یہ دونوں ماں بیٹی کہاں گئی۔ نائلہ اپنے کپڑے الماری میں رکھ چکی تھی، اب وہ نیند سے نڈھال تھی، لیکن حاشر کے ماتھے پر پڑی شکنجے اسے بھی پریشان کر رہی تھی۔ اسی اثنا حاشر کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ دیکھا تو ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ حاشر، کہاں ہو تم؟ جلدی سے پولیس اسٹیشن آ جاؤ بیٹا، یہ پولیس ہمیں پکڑ کر لے گئی ہے۔ شکیلہ بیگم کی رندھی ہوئی آواز پر حاشر چونکا۔ پولیس؟ کیا اماں، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ لیکن کیوں، کیسے؟ حاشر کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ ابھی کیوں کیا کا وقت نہیں ہے حاشر، تم جلدی تھانے پہنچو۔ شکیلہ بیگم اب سسکنے لگی۔ اچھا، میں آتا ہوں ابھی اماں، تم فکر نہ کرو۔ حاشر نے کال کاٹ دی۔ کیا ہوا ہے حاشر؟ یار، امی اور مائرہ کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، اس نے نائلہ کو مدھم لہجے میں جواب دیا۔ واٹ؟ میں بھی چلتی ہوں آپ کے ساتھ، میرے ماموں پولیس میں ہیں، وہ کچھ مدد کر دیں گے۔ نائلہ حاشر سے مخاطب ہوئی۔ ٹھیک ہے نائلہ، چلو جلدی۔ حاشر اور نائلہ اب تھانے پہنچ چکے تھے، جہاں جیل کی سلاخوں کے پیچھے مائرہ اور شکیلہ بیگم ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر دنگ رہ گئی، اور مائرہ غصے کے ساتھ ایک دوسرے کو تاڑنے لگی۔ شکیلہ بیگم اب اس بابا کو باقاعدہ جھولیاں پھیلا کر بد دعائیں دے رہی تھی اور گالیوں کے گلدستے ان کے کردار پر پھینک رہی تھی۔ اچانک سے شکیلہ بیگم کی نگاہوں پر ایک منظر چلنے لگا، ماضی کے اوراق پلٹنے لگے، جس پر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ یہ تھا کہ وہ بھی تو نائلہ کو بلا خوف و خطر جادوگرنی کے القابات سے نوازا کرتی تھی، وہ بھی تو نائلہ پر جادو کروانے کے الزام لگایا کرتی تھی۔ پھر مکافات عمل تو برحق ہے نا، مکافات کی چکی چلتی ہے تو اچھے اچھوں کو رون ڈالتی ہے۔ نائلہ اور حاشر اب پولیس آفیسر سے محو گفتگو تھے۔ وہ دونوں ہی مائرہ اور شکیلہ بیگم کی اس حرکت پر شرمندہ تھے۔ نائلہ نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ نہیں سر، میری ساس تو ان کے پاس اپنے علاج کے لیے گئی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس بابا کی اصلیت کیا ہے۔ پلیز سر، آپ انہیں رہا کر دیں۔ لیکن میڈم، ہم کیسے مان لیں؟ آپ جانتی ہے کہ سب سے زیادہ ایسی عورتوں کی وجہ سے ہی ان کو شے ملتی ہے، اور یہ عورتیں اپنی عزت تک داؤ پر لگا کر ان ڈھونگی لوگوں کی ہر بات پر لبیک کہتی ہے۔ پولیس آفیسر تلخ لہجے میں گویا ہوا۔ جی سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ نائلہ اتنا ہی کہہ پائی۔ جب بات ہاتھ سے نکلتی محسوس ہوئی تو نائلہ نے اپنے ماموں کو کال لگائی۔ نائلہ کے ماموں بڑے عہدے پر فائز تھے۔ میری بات کروا دو ذرا پولیس آفیسر سے، وہ نائلہ کو کال پر ہدایت کرنے لگے۔ پولیس آفیسر سمجھ گئے تھے کہ سورس آئی ہے، اب تو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ شکیلہ بیگم کو تو ریمانڈ روم میں لے جانے کی تیاریاں ہو چکی تھی۔ جی سر، اوکے، ٹھیک ہے، اوکے سر۔ پولیس آفیسر نے کال کاٹ کر نائلہ سے کہا۔ جا سکتے ہیں آپ لوگ، آپ کی ساس اور نند کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ حاشر کا وجود تو خوشی سے جھوم اٹھا، نائلہ کی بھی بھانچیں کھل گئی، اور اس نے پہلی بار حاشر کی خاطر اپنی انا کو پسے پشت ڈال کر رشتوں کو بچایا تھا۔ لیکن اب بھی شکیلہ بیگم کو عقل نہ آئی تھی۔ وہ گھر پہنچ کر دوبارہ لڑائی کے نغارے بجانے لگی۔ حاشر، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کو طلاق دے دو، کیوں نہیں مانی تم نے میری بات؟ شکیلہ بیگم نائلہ کو دیکھ کر اپنے پارے کو سوا نیزے پر رکھتی ہے۔ امی، اگر میں اسے طلاق دیتا تو آپ کو ساری زندگی لاک اپ میں گزارنی پڑتی۔ آرام کرے، صبح بات کرتے ہیں، راشن میں نے ڈلوا دیا ہے۔ حاشر اپنا فیصلہ سناتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ نائلہ بھی چپ سدھارے اب کمرے میں جانے لگی۔ شکیلہ بیگم کو خود پر دنیا الٹی محسوس ہوتی نظر آئی۔ وہ اپنی اس حرکت پر شرمندہ تھی۔ 8,000 کا تو دکھ نہ تھا، لیکن اس کے نتیجے میں ملنے والی رسوائی نے زندگی بھر دل کو زخم آلود کر دیا تھا۔ اب لوگ ان پر انگلیاں اٹھائیں گے اور طرح طرح کے سوال کریں گے۔ اب نیوز میں جب ریکارڈنگ چلے گی، تب تو رہی سہی عزت کا بھی جنازہ نکل جائے گا۔ وہ آنکھوں میں پشیمانی کے آنسو لیے سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ لیکن ان کی قسمت اچھی تھی کہ ان کا پردہ قائم رہا کہ وہ کس مقصد سے بابا کے پاس جاتی تھی۔ نیوز چینل میں بھی ریکارڈنگ نہ چلی، یہ بھی ان کی اچھی قسمت تھی۔ یہاں بھی سب سے بڑی غلطی عورتوں کی ہے۔ دراصل عورتیں بہت جلدی بہک جاتی ہیں، اسی لیے وہ اس قسم کی جہالت کا شکار ہو کر اپنی عزت کو سولی پر چڑھا دیتی ہے۔ مسلمانوں کو تو ہرگز یہ بات زیب نہیں دیتی کہ رب کریم کے ہوتے ہوئے وہ اپنی حاجات کا سوال کسی اور سے کرے اور شارٹ کٹ تلاش کرے۔ ہم تو ایسے دین کے ماننے والے ہیں جو کہتا ہے کہ نمک اور جوتے کے تسمے کا سوال بھی تم اپنے رب سے کرو، اور صد افسوس ہم ساری زندگی اسی تصور میں گزار دیتے ہیں کہ کوئی بابا عامل ہی ہمارے مسئلے حل کر سکتا ہے، اور پھر نتیجہ دین و دنیا کا خسارہ ہی نکلتا ہے۔
صبح ہوئی تو نائلہ سب کے لیے ناشتہ بنا چکی تھی۔ شکیلہ بیگم منہ بسورے نائلہ کو دیکھنے لگی۔ تم نے کیوں بنایا؟ میرے بیٹے نے کل ہی راشن ڈلوایا تھا، اب تم نے اگر کچن سنبھالا تو 2 دن میں ختم ہو جائے گا۔ نائلہ کے دل نے بولنے اور دماغ نے اس مس عیشا کی بات پر عمل کرنے کا اشارہ کیا۔ کچھ نہ بولنا، خاموشی میں نجات ہے۔ نائلہ چپ سدھارے بس اتنا ہی کہہ گئی، امی یہ شاہی ٹکڑے کھائے تو صحیح، بہت مزے کے ہیں۔ نائلہ کچن سے باہر نکل گئی۔ اب شکیلہ بیگم بھوک کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنا شاہی ٹکڑوں پر ہاتھ بڑھا چکی تھی، جو واقعی مزے کے تھے۔ 2 سال بعد شکیلہ بیگم اپنے پوتے حسنین کے ساتھ کھیل رہی تھی، ساتھ ہی وہ نائلہ کو مسالے والی کھچڑی بنانے کی تلقین کر رہی تھی۔ نائلہ بھی ان کی بات بغور سن رہی تھی۔ وہ غلطی سے مسالہ زیادہ ڈالنے لگی کہ شکیلہ بیگم نے چیخ لگائی، ارے کم ڈالو لڑکی، میرے بیٹے نے کل ہی راشن ڈلوایا ہے۔ مائرہ اب نائلہ کو آنکھ مار رہی تھی اور نائلہ مسکرا کر کہنے لگی، اچھا سوری نا امی، غصہ نہ کریں۔ شکیلہ بیگم کی تند مزاج سے وہ واقف اب ان کی ڈانٹ کو خاموشی سے نظر انداز کیے ان کی عزت کرتی تھی۔ شکیلہ بیگم بھی اب نائلہ کا یہ بدلتا ہوا رویہ دیکھ کر کچھ نرم پڑ چکی تھی۔ اللہ پاک نے نائلہ کو بیٹے سے نوازا تھا، اب شکیلہ بیگم اپنے پوتے اور بہو پر واری صدقے ہوتی تھی، لہٰذا گھر کا ماحول قدرے بہتر ہو چکا تھا۔ حاشر بھی اب ماں، بہن اور بیوی میں توازن رکھتا تھا۔ وہ اپنی بہن کی خواہشات پوری کرتا تو ماں کا بھی حکم مانتا اور بیوی سے بھی محبت کرتا۔ اس طرح زندگی اب جنت بن گئی تھی۔ راہداری میں پڑے سدا بہار کے گملے بھی اب اس گھر کے ماحول سے خوش تھے اور اپنی مہک سے گھر کو مہکاتے تھے۔ اگرچہ لفظوں کی نشتر روح پر ضرب لگاتے ہیں، لیکن محبتوں کے جمع کرنے کے لیے بغض و عناد کو زندگی سے تفریق کر دینا لازم و ملزوم ہے، جس کے لیے سب سے پہلے خود کو سمجھوتے کی کسوٹی پر تقسیم کر دینا اولین شرط ہے۔ عیشا مزمل صاحب سے مخاطب ہوئے کہنے لگی، میری اسٹوڈنٹ تھی نا نائلہ، اس کے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ مزمل صاحب بھی خوشی سے گویا ہوئے، اچھا ماشاء اللہ، میرا اسسٹنٹ ہے نا حاشر، اسے بھی بیٹا ہوا ہے۔ وہ دونوں اس حقیقت سے نا آشنا کہ حاشر اور نائلہ میاں بیوی ہے۔ ان کی زندگی میں روشن چراغ مزمل اور عیشا نے ہی رکھا تھا، انہیں راہ ان دونوں نے ہی دکھائی تھی۔ راہبر کا کام صرف راہ دکھانا ہوتا ہے، آگے اس راہ پر گامزن ہونا اور اس راہ میں موجود پتھر، کانٹوں اور نشیب و فراز کو پار کرنا، یہ انسان کے اپنے اوپر منحصر ہے۔ نائلہ نے اپنی استانی کی باتوں پر عمل کیا اور حاشر نے بھی سمجھداری سے کام لیا تو زندگی گل و گلزار سی مہکنے لگ گئی۔ نائلہ اگرچہ ایک نئی زندگی کی شروعات کر چکی تھی، لیکن اسے اب بھی حاشر سے ان 2000 کا حساب لینا تھا جو شکیلہ بیگم کے بقول اس نے نرگس پر اڑائے تھے۔ حاشر بھی نرگس کے نام پر نائلہ کو چڑھاتا اور شغل کرتا، لیکن حاشر نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس راز سے جلد ہی پردہ اٹھائے گا۔ اب نرگس کے حسد سے نائلہ کا تڑپتا ہوا وجود دیکھ کر حاشر نے نائلہ سے ڈنر کے وقت اس راز کو عیا کرنے کا وعدہ کیا۔ رات کو کھانے کی ٹیبل مختلف لوازمات سے سجی ہوئی تھی۔ حاشر کچھ اشیاء ریسٹورنٹ سے لے آیا جس میں چکن نگیٹس بھی تھے۔ حاشر نائلہ سے مخاطب ہوا، یار یہ میرے فیورٹ نگیٹس تو دینا۔ شکیلہ بیگم دوبارہ غلط سن کر گویا ہوئی، کیا نرگس چاہیے؟ جی امی، یہی نرگس آپ کی دوسری بہو ہے جس سے آپ نے میری شادی کروانی تھی۔ حاشر نگیٹس کا پیس اٹھائے نائلہ کو دکھاتا ہوا دبے ہونٹ مسکرایا اور شکیلہ بیگم کو اپنی بہو سے ملوانے لگا۔ نائلہ اب کہا لگائے ہنسنے لگی کہ اپنی سوتن کو وہ خود بھی کیچپ کے ساتھ کھانے میں مصروف تھی۔ ختم شد۔ تو کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ چھوٹی سی تھی، تھوڑی فنی، تھوڑی گھریلو مسائل سے بھرپور، مسالے دار کہانی اور بہت کچھ سیکھنے والی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ نے بھی اس سے کچھ ٹپس تو ضرور لی ہوگی جو آپ اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو ایسی بہت سی نئی کہانیوں کے ساتھ بہت جلد ملوں گی۔ جب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے اور کہانیاں پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ایک نئی کہانی، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ بہت جلد پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔